السلام علیکم یہ ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے، ہمارے چینل سبسکرائب کر چکے ہوں گے، ویڈیو کو لائک بھی کر چکے ہوں گے، اور کمنٹ تو آپ نے اینڈ پہ کرنا ہی ہے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں کاسنی دوپٹے والی ایک 21 نمبر 2 کی طرف۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ تمہارا یو کے نہیں جہاں تم اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، پاکستان ہے یہاں جہاں آج بھی ماں باپ کی اجازت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اپنی ماں کو دیکھتا ہوا وہ اپنا ایک فون سائڈ پر رکھ کر ان کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ اب میں نے آپ کی کون سی بات نہیں مانی ماما؟ ٹھہر کر پوچھتا ہوا وہ اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرایا تھا، جو اسے دیکھ شانے اچکاتے ہوئے نیوز چینل کی آواز بڑھا گئے تھے، جیسے ماں بیٹے کی بات چیت میں انہیں ذرا دلچسپی نہ ہو۔ ماما اپنے باپ کو پل میں بدلتا دیکھ وہ تعصب سے گردن ہلاتا ہوا اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر اس پر بوسہ دیتا ہوا مسکرایا تھا۔ تم لائف کو کب سیریس لینا شروع کرو گے شہرام؟ اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے کچھ سیکھو، انہوں نے ایس ٹی ڈی کے ساتھ ساتھ تمہارے ڈیڈ کا بزنس میں بھی ہاتھ بٹایا ہے، اور ایک تم ہو جسے اپنے ماما اور ڈیڈ کی ذرا فکر نہیں ہے، ہر وقت بس اس شہر سے اس شہر، کیسے بھی زندگی جی جاتی ہے۔ بولتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں اس شہر سے اس شہر گھومنے پھرنے کے لیے جاتا ہوں؟ وہ ٹھٹکا تھا۔ تمہارے بھائیوں نے، اب کی بار جمال صاحب نے اسے جواب دیا تھا۔ سیریسلی؟ اسے چونک کر پوچھتے دیکھ وہ دونوں ناسمجھی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ویٹ، میں ابھی آپ دونوں کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں۔ اپنے سیل فون سے شارق کا نمبر ڈائل کرتا ہوا ان دونوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کیا۔ ہیلو بھائی، کیسے ہیں آپ؟ کال لگتے ہی وہ چہک کر بولا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیسی ڈانٹ پڑی تمہیں موم ڈیڈ سے؟ شارق کی شرارت بھری آواز پر شہرام نے آنکھوں سے انہیں اشارہ کیا تھا، جیسے کہہ رہا ہو دیکھا اپنے بیٹے کے جھوٹ؟ ہاں پڑ گئی، پر میں نے بھی انہیں بتا دیا۔ میں آئے دن دوسرے شہر کے چکر کیوں لگاتا ہوں؟ اب چونکنے کی باری شارق کی تھی، جو ہو کہ میں بیٹھا ہوا تھا جمال صاحب کے غصے سے ڈرا تھا۔ جو یو کے میں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی جمال صاحب کے غصے سے ڈرا تھا۔ شہرام ڈونٹ سے کہ موم ڈیڈ کو اینی کے بارے میں بتا دیا ہے؟ شارق کی آواز میں ڈر محسوس کرتا ہوا وہ کھل کر مسکرایا تھا، جبکہ جمال صاحب اور مسز جمال کے طوطے اڑا گیا تھا اس کے جواب۔ آپ مجھے اینی کو گھر ڈراپ کرنے کے لیے تو کبھی اسے پک کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، الٹا آپ نے میری وفاداری کا یہ صلہ دیا؟ بھائی ڈرامی انداز میں بولتا وہ شارق کو اچھا خاصا شرمندہ کر کیا تھا۔ شہرام، میں نے خود سے نہیں بتایا، ڈیڈ نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تو میرے منہ میں جو آیا میں نے کہہ دیا تاکہ اینی والا معاملہ نہ کھل جائے۔ ایک نظر ساکت بیٹھے جمال پر ڈالتا وہ اپنی جان سے عزیز ماں کو تیرے چہرے کو دیکھ گردن چکا گیا۔ میں ڈیڈ کو کہہ دوں گا کہ میں نے مذاق کیا تھا، اب میں انہیں سچ بتا دوں گا کہ تم تو اپنی اسٹڈی کے ساتھ میرے آفس میں ہوتے تھے۔ شہرام کی اس بات میں ہلتی گردن کو دیکھ جمال صاحب نے شارق کی حرکت پر افسوس کیا تھا۔ تم وعدہ کرو کہ موم ڈیڈ کو کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میں کیا کروں گا بتا کر؟ وہ آپ ہی بتا رہے ہیں اچھے سے۔ شہرام کی شوخ آواز پر مسز جمال حواس میں لوٹی تھی۔ کیا مطلب تو ماما اور ڈیڈ اچھے سے سمجھائیں گے آپ کو؟ بولنے کے ساتھ وہ ویڈیو کال کر گیا تھا۔ میں نے مذاق کیا تھا شہرام۔ شہرام کے دائیں بائیں اپنے موم ڈیڈ کو بیٹھے دیکھ وہ بےچارگی سے بولا۔ پر میں ایسے مذاق نہیں کرتا بھائی۔ یہ لے ماما، اچھے سے بینڈ بجائیں ان کی۔ مسز جمال کا فون پکڑاتا ہوا وہ خود بیچ سے اٹھا تھا۔ بوا، ایک گلاس فریش اورنج جوس تو بنا کر میرے روم میں بھجوا دیں۔ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا ہوا وہ شارق کی درگت کا سوچ کر ہی لطف اندوز ہوتا ہوا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ بھائی کی لگامیں کس کے رکھیں بابی، ورنہ وہ تو مجھے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی طرح ڈرامہ دیکھتی ہوئی فلزہ اس کردار کی مشابہت حسن کے ساتھ کر گئی، جس پر چائے پیتی ہوئی شان سے پھیکا سا مسکرائی۔ دیکھو شان، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ جو گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہوئی اپنے کچھ گھنٹے پہلے بنے شوہر کے منہ سے اپنی تعریفی لفظوں کی توقع میں اپنے پسینے سے شرابور ہتھیلی کو مسلسل مسل رہی تھی، مگر اس کی توقع کے عین برعکس وہ شخص پل بھر میں اسے آسمان سے زمین پر پٹک گیا تھا۔ مطلب صاف ہے، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھونگھٹ اوپر کیے ہوئے شانزے کے چہرے کے سارے رنگ فک ہوئے تھے۔ پھر یہ پل بھر میں آنکھوں میں نمی اتری تھی، جس سے دیکھ احسن نے لب بھینچے تھے۔ میں تم سے شادی کرنے
से इनकार करने वाला था, मगर मैं अपनी अम्मी के आगे मजबूर हो गया और हाँ कर दी। बड़े ही आम अंदाज में वो उसकी ज़ात रोंद रहा था। मजबूर? आप मर्द भी कब से मजबूर होने लग गए? आंखों में गिरते आंसुओं में रवानगी आई थी। सबको लगता है कि हम मर्द कभी मजबूर नहीं हो सकते, मगर ये सच नहीं है। हम भी मजबूर होते हैं, कभी माँ बाप की खुशी के, तो कभी अपनी मोहब्बत के लिए। हमारे भी एहसासात होते हैं। वो शख्स अपने एहसासात उसे बताता हुआ उसकी ज़ात को फरामोश किए हुए था, जो आंखों में हज़ारों ख्वाब सजाए उसके साथ रुखसत होकर आई थी। मैं समझा था आप मेरे एहसासात समझेंगी, या किसी आज़माइश उसके सामने थी जो आते ही उसकी सांस छीनने के दर पे थी। मैं आयत से बहुत मोहब्बत करता हूँ और अब से 4 हो चुके हैं। आप हमारे साथ को, और मैं चंद घंटों के रिश्ते को उस पर फ़ोकियत नहीं दे सकता। आंसू साफ़ करती हुई वो कर्ब से मुस्कुराई थी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? शांति को पुरसुकूनी से पूछते देख वो हैरान हुआ था। उसे तो उस पर गुस्सा करना चाहिए था, मगर वो उसकी सोच के बरक्स पूछ रही थी, यही कि ये रिश्ता साफ कुछ माह तक का होगा, फिर तुम्हारी और मेरी राहें अलग। लब दबाए वो इस बात में गर्दन हिलाती हुई आखिर में तवील सांस खारिज कर गई थी। जिस तरह से आपकी फैमिली मेरे साथ इतनी जल्दी अटैच हो गई है, चंद माह कम रहेंगे, इसलिए ये रिश्ते मेरी तरफ से रहेगा। आप चाहें तो आयत से दूसरी शादी कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। एहसन को देखने से गुरेज करती वो अपना लहंगा संभालती हुई बाथरूम के सिमट पड़ी थी। आज तुम्हारे होते हुए मुझसे शादी नहीं करेगी। हाथों में पकड़ा हुआ लहंगा उसके हाथों से छूटा था। और मैं आपके और अपने माँ-बाप को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। आगे आपकी मर्ज़ी है, या आयत को मना लें या फिर ये रिश्ता ख़त्म कर दें। मुझे कभी भी कोई एतराज़ नहीं होगा। अपने ऊपर किए ज़ब्त को टूटते देख वो फ़ौरन से बाथरूम में बंद हो गई थी। कैसा लगा एहसन तुम्हें? ऐसा ही जैसा हमसफ़र मैंने अपने लिए सोचा। एहसन बिल्कुल वैसे ही हैं। अपनी कही बातों को सोचती हुई वो वहीं फ़र्श पे बैठती चली गई थी। कहाँ गुम हो गई भाभी आप? चाय ठंडी हो गई है आपकी? अपनी नम आँखों को साफ़ करती हुई अपने हाथ में पकड़े चाय के कप की ठंडी प्याली को देखते वो फीका सा मुस्कुराई थी। उसे वो चाय अपने दर्द पर अफ़सोस करती हुई महसूस हुई थी। तो कैसा लगा आपको एहसन? मजबूर शख्स क्या इसके साथ अच्छा होना चाहिए, या वाक़ई इसे आयत जैसी कोई चालाक सी लड़की मिलनी चाहिए? गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग ममा, आई लव यू। मुस्कुरा कर कहता हुआ वो अपनी ममा की पेशानी पर बोसा देता हुआ जमाल साहब को खुद को देखते पाकर परेशान हुआ था। क्या हुआ डैड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? शानिया कहा था वो अंगड़ाई लेता हुआ मुस्कुराया। शेफ़ इब्राहिम तुम्हें आज से कुकिंग क्लासेस देंगे। शहराम जिसकी ठीक से आंख नहीं खुली थी, एक नया हुक्म सुनकर उसकी पूरी की पूरी नींद फक हुई थी। व्हाट? सदमे से मुंह खोले वो मिसेस जमाल को मज़े से खाना खाते देख मज़ीद हैरान हुआ था। व्हाट क्या? और अपनी मामा को क्या देख रहे हो? वो तुम्हें इस बार नहीं बचा पाएंगी। थोड़ी देर में शेफ़ इब्राहिम तुम्हें ऑनलाइन क्लास देंगे, सो जल्दी से ब्रेकफास्ट करो क्योंकि तुम्हें तैयार भी होना है क्लास के लिए। अपनी बात मुकम्मल करते हुए जमाल साहब जूस के सीप लेते शहराम के परेशान चेहरे पर नज़रें गाड़े हुए थे। बट डैड आई एम नो मोर आर्ग्यूमेंट। शहराम शहराम के लफ्ज़ मुँह में ही दम तोड़ गए, जिस पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। क्या आप सही नहीं कर रहे जमाल मेरे बेटे के साथ? शहराम के जाते ही मिसेस जमाल बोली थी, जिस पर उन्हें जमाल साहब की सख्त खुरी मिली थी। कल जब तक शहराम यूके में आए दिन कोई ना कोई नई रेसिपीज़ ट्राई करता था, तो आप बड़ी खुशी से मुझे बताती थी, आज मेरे शहराम ने फ़लाँ बनाया। सायरा और जमाल बड़ी तारीफ़ कर रहे थे उसके खानों की। अब क्या हो गया है? शहराम के आने से कबल मिसेस जमाल की बताई गई बातों की नकल उतारते हुए जमाल साहब लफ्ज़ ब लफ्ज़ चबा कर अदा कर रहे थे, जिस पर मिसेस जमाल अपना सा मुँह लिए खामोश हुई थीं। अब जब मैं उसके इंटरेस्ट पर इसे शेफ़ बनाने का ख्वाह हूँ, तो आपको एतराज़ कैसा? उन्होंने पूछा था। डैड वो सब शौकिया था, क्योंकि सायरा भाभी के बने बेस्वादे खानों से बचने के लिए मैं कुकिंग करता था। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुझे शेफ़ बनने का शौक़ है। शहराम जो जूस लेने की खातिर वापस आया था, जवाब साहब के सवाल पर अचानक से बीच में आकर बोला, मैं कोई लड़की थोड़ी ना हूँ जो कुकिंग क्लासेस लूँ यार। डैड आई एम मैन, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। टीचर, डॉक्टर, एडवोकेट, पुलिसमैन एंड मच मोर प्रोफेशंस। एक हाथ कमर पर टिकाए वो दूसरे हाथ से पेशानी मसलता हुआ
ڈائننگ روم کے چکر کاٹنے لگا تھا۔ صرف لڑکیاں کھانا بنانے کے لیے کلاسز نہیں لیتی ہیں، آج کل لڑکوں کی کافی زیادہ تعداد پائی جا رہی ہے کوکنگ میں۔ آج کل کوکنگ ایک پروفیشن بن چکا ہے۔ جمال صاحب نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا، جس پر شہرام مسلسل نفی میں گردن ہلا رہا تھا۔ تم کوکنگ کلاسز لوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ 1 گھنٹے بعد شیف ابراہیم آن لائن آ جائیں گے ڈیڈ۔ بنا شہرام کے کوئی بات سنے وہاں سے گئے تھے۔ ماما، مس جمال نے گردن جھکائی تھی، آپ لوگوں کو میری جگہ بیٹی ہونی چاہیے تھی۔ 12 سال تک آپ نے میرے بالوں کی پونیاں باندھ کر اپنی بیٹی کی خواہش پوری کی، اور اب ڈیڈ مجھے کوکنگ کلاسز دلوا کر اپنے ارمان پورا کرنا چاہ رہے ہیں۔ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتا ہوا غصے سے سوکھی بریڈ حلق میں اتارتا ہوا بڑبڑا رہا تھا، جو مسز جمال کو بآسانی سنائی دے رہی تھی۔ شہرام، رہنے دے ماما، بھائیوں کو لگتا ہے کہ میں آپ کا لاڈلا ہوں، مگر ایسا نہیں ہے، نہ آپ کا لاڈلا ہوں اور نہ ہی ڈیڈ کا، تبھی تو آج مجھ پر آپ دونوں کی چلتی آئی ہے۔ غصے میں بولتا ہوا وہ ساتھ ہی ساتھ کھانے میں مصروف تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کچھ دیر خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھ مسز جمال نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ پوچھا تھا۔ تیار ہونے جا رہا ہوں، کلاس بھی تو لینی ہے۔ کافی حد تک پرسکون محسوس کرتا ہوا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب اپنے ڈیڈ کی بات ماننی ہی تھی تو یہ ہنگامہ کس چیز کا؟ شہرام کی پیٹھ کو دیکھ وہ سوچ کر مسکرائی تھی۔ جلدی سے کچن صاف کرو شہرام بابا کی تھوڑی دیر بعد کوکنگ کلاسز ہیں، اور ہاں صابرہ، ایک کپ گرم چائے میرے روم میں دے جانا مجھے۔ اسبات میں گردن ہلا دے صابرہ کو دیکھ وہ اپنے روم کی سمت بڑھی تھیں۔ تو گائز، ناول ابھی جاری ہے۔ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ نے ہمیں کمنٹ میں بتانا، آپ کو سب سے زیادہ مزے کا سین کون سا لگا، اور ملکیت کی اپڈیٹ آپ کو جلدی مل جائے گی۔ تو تب تک اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اپنا خیال رکھیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔